بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابتہ البررہ ودعا بدعوتہم الی یوم القیامہ. اما بعد، محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نماز عصر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری نمازوں کو اور تمام دیگر عبادتوں کو قبول فرما لے اور بچی ہوئی جو زندگی ہے اس کو بھی اپنی مرضی والی زندگی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، گن نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے سلسلے میں عام طور پہ لوگ بہت ہی دو رویہ اپنے سامنے رکھتے ہیں، دو رویہ سامنے آتے ہیں. اللہ کی جو اہم نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے یا ان سعادتوں سے محروم ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمت کی شکل میں دی ہوئی ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جنہیں انسان سمجھ نہیں پاتا کہ یہ نعمت ہے، اس کو ادراک نہیں ہوتا کہ یہ بھی نعمت ہو سکتی ہے. ہم ظاہری دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت اور ظاہری جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس کو ہم، مادی جو چیزیں ان کو ہم نعمت سمجھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اگر کسی کو نیک بیوی مل جائے تو کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی قیمتی ترین جو چیز ہے، جو متاع ہے، وہ کیا ہے؟ نیک بیوی ہے نا. آپ کے نیکی کے کاموں میں، جنت کو لے جانے والے اعمال میں، اللہ کی رضا والے کاموں میں آپ کی مددگار آپ کی بیوی نہ ہو تو کیا وہ نعمت کہلائے گی بیوی؟ ایسے ہی اگر کوئی شوہر ہے، اگر وہ نیک نہیں ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کرتا ہے، بیوی اور گھر والوں کی اچھی تربیت نہیں کرتا ہے، جنت میں لے جانے کی فکر نہیں کرتا ہے کوئی شوہر، تو کیا وہ نیک شوہر ہوگا؟ تو نیک بیوی اور نیک شوہر بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کا ادراک عام طور پہ لوگوں کو نہیں ہوتا. نیک اولاد اگر مل جائے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک اولاد کے لیے ترستے ہیں لیکن ہم لوگ اس کو فراموش کر دیتے ہیں، ہم اس کو نعمت میں شمار نہیں کرتے. اور اولاد بھی اگر نیک مل جائے تو کتنی اچھی بات ہوگی. تو یہ بھی ایک نعمت ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ کسی کے پاس گھر ہوتا ہے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک جھوپڑے کے لیے ترستے ہیں. کسی کے پاس، اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ ان لوگوں کو دیکھیے جن کے پاس گاڑی نہیں ہے. بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، وہ مثالیں جن کا ہم اور آپ عام طور پہ زندگی میں جس کا اعتراف نہیں کرتے یا جس کو ہم یعنی نعمتوں میں ہم شمار نہیں کر پاتے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل چیز یہ ہے کہ تم اللہ کی جو مقدر کی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کی تقسیم پر قناعت کرو، راضی ہو. وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ تم اللہ کی جو تقسیم ہے، اللہ کا جو نصیب لکھا ہوا ہے، اللہ کے جو مقدرات ہیں اس پہ راضی ہو جاؤ تو تم دنیا کے مالدار ترین شخص ہوگے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے سے تمام امت کو. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی قسمت یا اللہ کی طرف سے جو چیز نصیب ہوئی ہیں اس پر قناعت. ساری چیزیں ہمارے لیے سفیشینٹ ہے، کافی ہیں. یہ جو فکر ہے یہ ہے اصل رزق، یہ ہے اصل نعمت. اقنع بما اعطاک اللہ، اس کی جو محدثین نے تشریح کی ہے کہ ارضا بما قسم اللہ لک، یعنی اللہ کی
تقسیم پر آپ راضی ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قانع ہو جائیں، حرص نہ ہو، لالچ نہ ہو، طمع نہ ہو، اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الغنى عن کثرت العرض ولکن الغنى عن غنى النفس، کہ اصل جو مالداری ہے وہ دولت کی فراوانی نہیں ہے، بہت ساری دولت آپ کو مل جائے، بینک بیلنس زیادہ خوب ساری ہو جائے آپ کے پاس، تو یہ جو مال و دولت جو ظاہری چیزیں ہیں، مادی چیزیں ہیں، یہ اصل غنا نہیں ہے، یہ مالداری نہیں ہے، بلکہ اصل مالداری کیا ہے، غنا کیا ہے، غنا النفس، روح کی دولت، قناعت پسندی جس کو ہم کہتے ہیں۔ ایک انسان کو اللہ نے بہت دیا ہو لیکن اس کو قناعت کی دولت سے مالا مال نہ کیا ہو، تو یہ بھی آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ جن کے دل میں قناعت نہیں ہوتی، صبر نہیں ہوتا، شکر کا جذبہ نہیں ہوتا، وہ مال کی اتنی حرص ہوتی ہے کہ کمانے کے چکر میں جہاں سے بھی آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے، ناجائز طریقے سے آ رہا ہے، کسی کا حق مار کے حاصل ہو رہا ہے، آدمی کماتا ہے۔ اور یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی چیز اس کو فقیر ہونے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ اپنے نزدیک جب وہ ایک انسان جس کے اندر طمع ہوتی ہے، حرص اور لالچ ہوتی ہے، تو اور کے چکر میں اپنے آپ میں وہ چیز جو اس کے پاس ہے وہ کم تر ہوتی ہے، اس لیے وہ فقیر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو کہا کہ ایسے شخص فقیر ہے جس کے اندر قناعت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، بڑی پیاری چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کامیاب تو وہ شخص ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، ایمان کی دولت، جو مسلمان ہو جائے، اور جس کو کفاف، بقدر کفاف رزق دے دیا جائے، اس کے لیے جو سفیشینٹ ہو، جو کافی ہو، اتنا رزق دے دیا جائے، اور وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور نعمت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو دیا ہے اس پر قناعت کی دولت سے بھی مالا مال کرے، صابر ہو، شاکر ہو کہ اللہ جو تو نے دیا ہے بہت دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کہا گیا کہ خذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، کہ جو تم کو ہم نے دیا ہے نبوت کے ذریعے سے، ہم کلامی کا شرف، ان اصطفیتک برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ لوگوں میں سے تم کو منتخب کیا ہے، رسالت دے کر، ہم کلامی کا شرف عطا کر کے تم کو سرفراز کیا ہے، تم شاکرین میں سے ہو جاؤ۔ تو ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے ہماری اس طرح کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے جس کا ہم ادراک نہیں کر پاتے ہیں۔ دیکھیے جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہیں ان کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک باطنی پہلو ہوتا ہے۔ ظاہری پہلو عام طور پہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ جو مادی چیزیں ہیں، لیکن جو باطنی چیزیں ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو اوٹ ہے، حجاب ہے، اگر اس کو ہٹا دے، جو بندوں کے لیے مقدرات چیزیں رکھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ کر رکھا ہے، ان نعمتوں کو کیا ملنے والی ہے کہ انسان کو اگر پردہ ہٹا دیا جائے نا تو انسان وہی چیز پسند کرے گا، چوز کرے گا جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ كَشَفَ لَنَا حُجْبُ الْغَيْبِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے پردے کو ہمارے سامنے سے ہٹا لے تو مختار انسان لنفسہ غیر ما اختارہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز پسند کر کے رکھی جس بندے کے لیے، انسان بھی وہی چیز لے گا۔ تو یہ حضرت عمر کا مقولہ بھی۔ اب آپ دیکھیے کہ کچھ ظاہری چیزیں ہیں، جیسے مثالی طور پر واقعہ ہمیں ملتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، پتلی ان کی پنڈلی تھی، ہلکے پھلکے بدن کے آدمی تھے، پنڈلی خاص کر کے بہت پتلی تھی۔ صحابہ کرام مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ وہ مسواک جو ہے پیڑ سے توڑ رہے تھے، تو جس ٹہنی پہ آپ چڑھے وہ آپ ہوا کی تیزی کی وجہ سے آپ وہ جھول رہے تھے، گویا کہ اتنے ہلکے جسم کے تھے۔ تو صحابہ کرام جو ہیں وہ بے ساختہ ان کو ہنسی آ گئی، کوئی مذاق اڑانا مقصد نہیں تھا، کچھ فطرتیں انسانی ہوتی ہیں، کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ہنسی آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بات نے تم کو ہنسایا، کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ کو دیکھ کر، عبداللہ بن مسعود کو دیکھ کر کہ اتنی پتلی پنڈلی ہے، دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ لہما اثقل فی المیزان من جبل احد، کہ تم ان پنڈلیوں پر ہنس رہے ہو،
یہ جو ہلکی پنڈلیاں ہیں اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں. آپ غور کیجئے. تو ایک چیز ہوتی ظاہری اور ایک چیز ہوتی باطنی. تو اندرون سے عبداللہ بن مسعود کی کیا شخصیت تھی، یہ چیز یہاں پہ ہمیں پتہ چلتی ہے. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، بخاری کی روایت ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو دیکھا ایک شخص ہے گھڑ سواری کرتا ہوا اور بہت شان و شوکت والا آدمی تھا، وہ سامنے سے گزرا. تو اس ماں نے دعا کی، یا اللہ میرا جو یہ بچہ ہے اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے. تو کرامت کے طور پہ، معجزاتی طور پہ اس بچے نے دودھ چھوڑا کے کہا، یا اللہ میں اس طرح کا نہ بنوں، مجھے اس طرح نہ بنا. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں ایک عورت، ایک لونڈی جو ہے، اس کو لوگ مارتے پیٹتے ہوئے لے کے آ رہے تھے، اس کے اوپر جو ہے زنا کا الزام تھا، اس کی بڑی رسوائی ہو رہی تھی، لوگ مار رہے تھے، اس کی توہین ہو رہی تھی. تو ماں نے پھر دعا کی، یا اللہ اس جیسی حالت میرے بچے کی نہ بنا. تو اس بچے نے پھر یہی کہا کہ یا اللہ میری حالت اس عورت کی طرح ہو جائے، یعنی جسٹ اپوزٹ. تو ماں نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں ایسا ہے؟ تو اس بچے نے کہا اللہ نے قوت گویائی دی، گرچہ وہ گود میں تھا. کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے بندوں پہ، خوارقات ہو جاتی ہیں. تو اس بچے نے کہا کہ جس آدمی کے لیے تم نے مشابہ کر کے ہمیں یہ کہا کہ میں اس جیسا بن جاؤں، وہ شخص اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، ظالم ہے، جابر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. تو کیا تم پسند کرتی ہو کہ میں اس جیسا بنوں جس سے اللہ ناراض ہے؟ اور یہ جو عورت ہے یہ انتہائی پاک دامن عورت ہے، اور اللہ کے نزدیک انتہائی نیک خاتون ہے، یہ اس کے اوپر غلط الزام لگا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کسی کے لیے رائے قائم کر لینا یہ مناسب نہیں ہے. ظاہری جو اعمال ہیں، ظاہری جو طور طریقے انسان کی زندگی ہے. حضرت کس کا واقعہ ہے نام نہیں یاد آ رہا ہے، ایک خاتون تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے باہر جو ہے وہ اکثر کھڑی ہوتی تھیں، صفائی ستھرائی کا کام. آج کے دور میں ہم جیسے کلینر فراش ہوتے ہیں، مسجد کے خادم ہوتے ہیں. تو ان کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام نے ان کی جو ہے نماز جنازہ پڑھائی، ان کی تدفین کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے اور کہا تم لوگوں نے بڑی تکلیف دہ خبر پہنچائی. کہنے کو ایک عام سی عورت تھی، ایک عام خاتون تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہمیں اس سے تکلیف پہنچی ہے. تو یہاں جو چیزیں ہیں بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ نعمت نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 5 وقتہ نماز کا پابند بنائے، یہ نعمت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سنتوں کی توفیق دے رہا ہے، پہلی اور بات کی یہ توفیق نہیں ہے. آپ دین پر چل رہے ہیں، یہ کم نعمت ہے. اللہ کے رضا والے کاموں میں آپ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یہ کم توفیق ہے، یہ بہت بڑی توفیق ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. موسیٰ و فرعون اور ابراہیم و نمرود ہر زمانے میں رہے ہیں. اصحاب الاخدود اور سرکش لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں. ہر زمانے میں اہل حق مختصر رہے ہیں اور اہل باطل بہرحال زیادہ رہے ہیں، ان کا ظلم زیادہ رہا ہے. لیکن موجودہ حالات میں بھی کچھ صورتحال جو ایسی ہے، ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال اہل حق کے ساتھ ہوتا ہے، اہل حق کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ یہ جو زمین میں خدا کے نافرمان لوگ جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یہ تمہیں کچھ دھوکے میں نہ ڈالیں. ان کے جو بظاہر شان و شوکت ہے، ان کی طاقت دکھ رہی ہے، کچھ نہیں ہے، یہ اندر سے کھوکھلے ہیں. تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى، یہ بظاہر آپ کو یکجٹ نظر آتے ہیں، جمع نظر آتے ہیں، متحد نظر آتے ہیں، لیکن آپس میں ان کے جو ہے اختلافیاں ہیں. تو یہ مٹھی بھر ہیں بظاہر اجتماعیت کی قوت کے اعتبار سے، لیکن ہم اہل حق ہیں، اہل حق جو ہے وہی غالب آتے ہیں. تو موجودہ جو صورتحال ہے اس پس منظر میں میں نے یہ بات کہی کہ یہاں جو بظاہر حالات ایسے ہیں، غزہ کے مٹھی بھر لوگ ہیں، ان کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا انعامات رکھے ہوں گے. ان کے ذریعے سے پوری امت کی ہو سکتا ہے کچھ ترقی مقصود ہو، وہیں سے کوئی ایک اسلامی انقلاب آنا ہو. ورنہ آپ دیکھیے 7 اکتوبر نا،
100 دن، معاف کیجیے گا 100 دن ہو گئے، مہینہ میں غلط کہہ رہا ہوں، 100 دن سے زیادہ ہو گئے. اور آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی ٹیکنالوجی، دنیا کی سپر پاور، دوسرے ممالک کو اسلحہ تقسیم کرنے والی، ایک پرندہ نہیں پر مار سکتا آپ. لیکن دیکھیے کہ پریشان ہو گئے آخر. ٹھیک ہے مارے جا رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی، سب کچھ ہے وہ بات، لیکن بہرحال ناکو چنے چبوا لیے انہوں نے بھی، سکون سے نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قوت بخشتا ہے اگر انسان حق پر جمع رہے، ثابت قدم رہے، دین پر عمل کرتا رہے، ایمان پر قائم رہے. تو یہاں پہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو ظاہری چیزیں ہیں ان پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایسی نعمتوں کا بھی ادراک ہمیں اندر پیدا کرنا چاہیے، شعور پیدا ہونا چاہیے، جن کو ہم عام طور پہ نعمت شمار نہیں کرتے، جن کا ذکر میں نے اپنی گفتگو میں کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا فرمائے اور ہمیں سچا اور پکا ایمان والا بنائے. اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.